بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے دعوت سخن پیش کرنا چاہوں گا۔ قاطع شرک و بدعت عظیم نکتہ داں فاضل نوجوان فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد اشرف حافظہ اللہ تعالی سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں واعظ فرمائیں۔ فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، جب یہ کمزور ہے تو اس کی زندگی میں مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آئیں گی۔ کوئی بھی ایسا انسان دنیا میں نہیں آیا جو دنیا کی مشکلات سے بچا ہو سکتا ہے کوئی کافر ہو جو اللہ کو نہ مانتا ہو اور اللہ اس کو مہلت دے دے اور وہ کہہ سکتا ہے مجھے کوئی پریشانی آئی ہی نہیں، لیکن اللہ کو ماننے والا چاہے وہ عام نیک بندہ ہو، امتی ہو یا اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی دنیا کی مشکلات سے نہیں بچا۔ پھر مشکلات میں کبھی بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی دوست احباب کام آ جاتے ہیں، کبھی محلے دار کام آ جاتے ہیں، کبھی استاد کام آ جاتے ہیں۔ بسا اوقات زندگی میں ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے، دنیا کے کسی انسان کے بس کی بات رہتی ہی نہیں، پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب غیبی مدد کے لیے یہ آواز دیتا ہے، اب یہ کس کو پکارے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دو، استجب لکم،
تمہاری پکار کو میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو اللہ سے مانگنے کا جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اللہ سے مانگتے ہی نہیں، اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کو دنیا میں بھی ذلیل کروں گا اور آخرت کے اندر بھی وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، غیبی مدد کا سوال ایک اللہ پاک سے کیجئے۔ ہر پیغمبر پہ یہ وقت آیا ہے، ہر پیغمبر کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، پھر ہر پیغمبر نے غیبی مدد کا سوال اللہ سے کیا ہے۔ غور کیجئے، قرآن پاک پڑھیے، آدم علیہ السلام دنیا سے جا چکے، ان کی قبر پاک بن چکی، نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لوگ مارتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے مار کھاتے کھاتے 950 سال گزر گئے، پھر بے بس ہو گئے، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اے میرے اللہ، یہ اتنے سنگ دل لوگ، ان کے تو بوڑھے مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے ہیں، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سوام ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم نے نوح گستاخ کی بات مان کے تم نے ود سوا یغوث یعوق نصر کی عبادت نہیں چھوڑنی، غیبی مدد کے لیے ان پانچوں کو آواز دیتے رہنا۔ اے اللہ، جنہوں نے ماننا تھا وہ مان گئے، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب بے بسی میں غیبی مدد کا سوال نوح علیہ السلام نے کس سے کی ہے؟ دھوکہ تو آپ سے تب ہونا جب نوح علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام نے جس انداز سے غیبی مدد کا سوال کیے، ان الفاظ کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام نے بابا جی آدم علیہ السلام کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی۔ جانتے ہیں غیبی مدد کا سوال کسی زندہ یا فوت شدہ پیغمبر سے بھی نہیں کرتے، بلکہ غیبی مدد کا سوال تو ایک اللہ سے کرتے۔ نوح علیہ السلام بھی چلے گئے، ان کی بھی قبر پاک بن گئی۔ آگے بڑھیے، ابراہیم علیہ السلام، سارا علاقہ ہی دشمن، سارے ہی دشمن، باپ بھی دشمن، باپ بھی کہتا ہے اس کو آگ لگا دو۔ سارے علاقے نے اکٹھے ہو کے ایک بہت بڑی آگ جلائی ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ کتنے ہی پیغمبر گزر چکے ہیں، آدم علیہ السلام کی قبر پاک بن چکی ہے، نوح علیہ السلام کی قبر پاک بن چکی ہے، صالح علیہ السلام کی قبر پاک بن چکی ہے، ہود علیہ السلام کی قبر پاک بن چکی ہے، اتنے پیغمبروں کی قبریں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کسی پیغمبر کو آواز نہیں دی، بلکہ کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ مشکل وقت آیا ہے، بے بسی ہے، اس آگ سے بچنا یہ میرے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی کسی بندے کے بس کی بات ہے جو مجھے اس آگ سے بچا سکے۔ جب بندوں کے بس کی بات نہ ہو، پھر بندے کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اے اللہ، غیبی مدد کا سوال ابراہیم تجھ سے کرتا ہے، تو میری مدد فرما۔ پھر اللہ نے بھی مدد کی کمال کر دی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ چاہتا بارش بھیج سکتا تھا، آندھی طوفان بھیج سکتا تھا، لیکن نہیں، ابراہیم نے ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی ہے۔ اللہ نے پھر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا ہے، اے آگ میرا خلیل تجھ میں آ رہا ہے، دیکھنا
تیرے اندر جلانے والی خوبی ہم نے رکھی ہے، لیکن میرے خلیل کا ایک بال بھی جلنے نہ پائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، سپریم کورٹ صحیح البخاری کھولیے، راستے میں ایک بستی میں رات پڑی، بستی کے چوکیدار گماشتے اپنے سردار کے پاس پہنچے، کہتے ہیں اے سردار داخل ابراہیم بامرأۃ ہی احسن النساء، ہمارے بستی میں ایک ابراہیم نامی آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت عورت ہم نے نہیں دیکھی، وہ بڑی گندی ذہنیت کا تھا۔ اس نے کہا لاؤ اس خاتون کو پکڑ کے لاؤ، دھکیل دو اس کو میرے کمرے میں۔ اماں جی سارہ کو پکڑا گیا، ظالم بادشاہ کے کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی داستان ہے۔ اماں جی سارہ کمرے کے اندر ہے اور باہر کون ہے؟ اللہ کا خلیل زندہ ہے۔ تجھ پہ مصیبت آتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پچھلی مصیبت ختم ہوئی نہیں، ایک نئی آ گئی ہے۔ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس پہ اتنی زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک مصیبت سے نکلے ہیں، آگ سے نجات ملی ہے، دوسری راستے میں ایک اور مصیبت آ گئی۔ جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں اللہ ان کا ایسے امتحان کرتا ہے کہ اب دیکھتا ہوں اتنے مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کے لیے کس کو پکارا جاتا ہے، کس کو آواز دی جاتی ہے۔ اماں جی سارہ علیہ السلام کمرے میں ہیں، ظالم بادشاہ نے گندی ذہنیت سے ہاتھ آگے بڑھایا، اماں جی سارہ نے غیبی مدد کے لیے باہر ابراہیم کو آواز نہیں دی۔ صحیح البخاری کھولو، نوجوان تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ اب تو تیرے محبوب پیغمبر کی ایک ایک حدیث تیری زبان میں ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے۔ آج تو مولویوں کے دھوکے میں نہ آ۔ وہ باہر کون ہے؟ کوئی عام بزرگ نہیں، ابراہیم وہ اللہ کے خلیل ہے۔ اتنا پیار تو شاید اللہ نے کسی اور پیغمبر سے نہ کیا ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا صرف نام 63 دفعہ لیا ہے۔ کبھی اللہ نے کہا وَاتْلُو، میرے ابراہیم کو تلاوت کرو، پڑھو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ کبھی اللہ نے کہا ابراہیم الذی وفا، لوگو ابراہیم میرا وفادار تھا۔ کبھی بولا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہوا تھا اور کہا ابراہیم جا، آج کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے میں تیری لڑی سے سارے پیغمبر لاؤں گا، اور میرا آخری جو انمول موتی ہے اپنا محبوب پیغمبر، آخری پیغمبر بھی تیری نسل سے ہی آئے گا۔ وہ اللہ کے خلیل زندہ باہر ہیں، زندہ ہیں، زندہ باہر ہیں۔ کمرے میں اماں سارہ پہ مشکل وقت آئے، اماں سارہ نے غیبی مدد کے لیے ابراہیم کو آواز نہیں دی، جانتی تھیں یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو مجھے کمرے میں دھکیلا ہی کیوں جاتا۔ جب وہ گندی ذہنیت کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، اماں جی سارہ فوراً بولی اے میرے اللہ، اللہم لا تسلط علی الکافرہ، اے اللہ یہ کافر آ رہے، تیری بندی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے، تیرے سوا ادھر مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اماں جی سارہ پہ مشکل، ایک عورت ہو کے جس کو اسلام ناقص العقل کہتا ہے، جس کو اسلام نصف الدین کہتا ہے، اس کی عقل کا اندازہ لگائیے۔ باہر اللہ کا خلیل ہے، پیغمبر ہے، اس نے غیبی مدد کا سوال پیغمبر سے نہیں کیا جو زندہ بھی تھے، اللہ سے کیا ہے۔ جانتی ہیں جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے انسانوں کو نہیں پکارا جاتا، بلکہ اس کو پکارا جاتا ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کو آواز دی، پٹک کے زمین پہ جا گرا، ایڑیاں رگڑنے لگا۔ یہ اللہ کی بندی پھر بولی اللہم ان یمت قد قیل قد قتلتہ، اے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا، یہ مر گیا تو اس کا قتل مجھ پہ پڑ جائے گا۔ اللہ پاک نے چھوڑ دیا، لیکن جو گندہ خون ہوتا ہے وہ ایک آدھے جھٹکے سے سیدھا نہیں ہوتا، وہ پھر گندی ذہنیت سے اماں جی سارہ پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اماں جی سارہ پہ پھر مشکل وقت آیا تو انہوں نے پھر مشکل وقت کے اندر آواز کس کو دی ہے؟
وہی تو ایک شہنشاہ ہے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے وڈیرے سردار کے پاس چلا جاؤ، جتنا زیادہ مانگو وہ ناراض ہوتا ہے. یار ماں سے بندہ ایک سے دوسری دفعہ سوال کر لے ماں غصے ہو جاتی ہے. اللہ وہ ذات ہے جس سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. میرے بندے پہ مصیبت آئی ہے، اس پہ مشکل وقت آیا ہے، اس نے میرے در کو چھوڑ کے مجھ سے مانگا کیوں نہیں، کہیں اور رخ کیوں کیا ہے، میرے دربار میں اس کو کمی کیا نظر آئی ہے. اماں جی سارہ نے پھر اللہ کو آواز دی، اللہم لا تسلط علی الکافر. اے اللہ اس کافر سے میری عزت بچا. جو ہی زبان سے یہ بول نکلے پٹک کے زمین پہ جا گرا، ایڈگی رگڑنے لگا. پھر بولی اے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا، یہ مر گیا تو اس کا قتل مجھ پہ پڑ جائے گا. اللہ پاک آپ کی محبت قبول فرمائے. آپ دیپال پور شہر کے، اکثر دولت ہے آپ کے پاس لیکن آپ بات سنیں. اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. اب یہ کام کوئی نہ کرے، توجہ سے میری بات سنو، یہی آپ کی میرے ساتھ محبت کافی ہے. دوسری دفعہ پھر جب اللہ کو آواز دی، پھر وہ زمین پہ جا گرا، پھر کہا اللہ اس کو مارنا نہیں، یہ مر گیا قتل مجھ پہ پڑ جائے گا. پھر اللہ نے چھوڑ دیا. تیسری دفعہ پھر وہ عزت پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا. صحیح البخاری شریف میں تیسری دفعہ پھر اماں سارہ نے اللہ کو آواز دی، پٹک کے زمین پہ جا گرا، چیخنے لگا، چلانے لگا، ایڑیاں رگڑنے لگا، اللہ کی بندی مجھے معاف کر دے، سمجھ آ گئی ہے آئندہ سے کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اللہ کی بندی نے پھر دعا کی، اللہ نے چھوڑا. نہایا ہوا، گھبرایا ہوا، پسینے میں ڈوبا ہوا، گھبرایا ہوا باہر آیا. کون سی تم نے ولیہ میرے کمرے میں دھکیل دی ہے؟ یہ تو کوئی بڑی اعلیٰ خاتون ہے، اس کی خدمت کے لیے اس کو میری بیٹی ہاجرہ تحفۃً دے دو. اماں جی سارہ نے وہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کی، ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے میرے اور آپ کے آخری پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. کوئی بھی مشکل وقت سے نہیں بچا. پیغمبروں پہ بھی مشکل وقت آیا ہے، غیبی مدد کی ضرورت، کوئی تجھے انوکھی نہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آ گئی. پیغمبروں کو بھی یہ ضرورت پیش آئی ہے، لیکن ہر پیغمبر نے غیبی مدد کا سوال اللہ سے کیا ہے. جا پڑھ قرآن ترجمے کے ساتھ، گھر مولویوں کی باتوں میں نہ. یہی ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر پاک بن گئی. ان کا ایک پوتا ہے، ان پہ تو بڑا عجب مشکل وقت آ گیا. بیٹوں نے کہا آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گئے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں برس پڑی، میرا بیٹا یوسف، اس کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ رونے لگے. غیبی مدد کا سوال انہوں نے کس سے کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا باپ اسحاق علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی قبر پاک بن چکی ہے. پھر ان کا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کے دادا جان ہیں، ان کی بھی قبر پاک بن چکی ہے. سورہ یوسف جا کے آج ترجمے کے ساتھ پڑھنا. یعقوب علیہ السلام پہ اتنا گھنونا مشکل وقت آیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے ایک بار بھی نہ اپنے باپ کو آواز دی ہے نہ دادا کو آواز دی ہے، بلکہ جب روئے ہیں اللہ کے آگے روئے ہیں. واللہ المستعان علی ما تصفون. تم تو ایک دوسرے ماں کے بعد دروازہ بدل لیتے ہو. ایک دو سال کے بعد تو اہل توحید بھی کہتے ہیں، اہل اسلام بھی کہتے ہیں بھئی کہیں اور جانا تھا، لیکن یہ روئے. 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 10 سال، 20 سال، 40 سال اللہ کے آگے روتے رہے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ. اتنا روئے اللہ کے آگے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، لیکن اللہ پاک کا دربار نہیں چھوڑا. جانتے اور اسی در سے ہی خیر ملتی ہے. ادھر دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی. 40 سال کے بعد بیٹا کیا ملنا تھا، بلکہ کیا ہوا؟ بیٹوں نے آ کے کہا ان ابنک سرق. آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں پکڑا گیا ہے.
अब तो दिल बर्दाश्त हो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। पैगंबर थे, पैगंबरों की औलाद थे, जानते थे खैर किसी और दर से नहीं मिलेगी, न बाप के दर से मिलेगी, न दादा के दर से मिलेगी। अल्लाह पाक का कुरान कहता है जब कहा गया आपके बेटे ने चोरी की है, वो चोरी के केस में पकड़ा गया, फौरन ही रोने लगे और क्या कहते हैं, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इल्लल्लाह, अल्लाह मैं फिर भी सारी शिकायतें तेरे आगे ही रखता हूँ। और एक ये दुख एक बाप ही जानता है। अल्लाह सबके बेटों को सलामत रखे। एक बेटा गुम हुआ, आज तो दूसरा भी बिछड़ गया, लेकिन दूसरे बेटे के बिछड़ने के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह पाक के दर को नहीं छोड़ा। बेटे मजाक उड़ाने लगे, बाबा चलो इसकी तो आप बात करें ना, यूसुफ को क्यों याद कर रहे हैं? तो यकूब अलैहिस्सलाम ने कितना सुनहरी जवाब दिया, ला तयअसू मिर रौहिल्लाह इन्नहू ला ययअसू मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। ओ मेरे बेटो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते, ना उम्मीद तो वो होते हैं जो अल्लाह को जानते ना हो, जो अल्लाह की कुदरत से ना वाकिफ हो, जो अल्लाह की ताकत को जानते ना हो। हम तो अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, हम कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हो सकते। फिर अल्लाह के दर से खैर मिली ना, देर में भी हिकमत ही होती है। तू एडवांस मांगना चाहता है, मुझे फौरन मिल जाए, तेरी अकल मेरी अकल छोटी है, हो सकता है फौरन मिले कि तेरा वो नुकसान हो जाए जिसको तू सारी जिंदगी ना भुला सके। देर में भी अल्लाह की हिकमत ही होती है। अल्लाह पाक ने दोनों बेटे भी वापस कर दिए और मिस्र की बादशाही भी वापस कर दी। एक एक पैगंबर की आप ये कुरान पाक के अंदर दुआएं अल्लाह ने हमारे लिए जिक्र की। एक और अल्लाह के पैगंबर हैं सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शादी हो गई, 1 साल 2 साल 10 साल 10 साल के बाद तो ससुराल वालों की तरफ से भी पैगाम आने शुरू हो जाते हैं ना, फलां जगह जाना था, फलां जगह से तो कोई खाली आया ही नहीं। 10 20 30 80 साल हो गए, अल्लाह से औलाद मांगते रहे ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। 80 साल मांगा है। इतनी भी इंतज़ार की जा सकती है अल्लाह के दरबार पे। ये मिसालें अल्लाह ने मेरे और आपके लिए इसलिए जिक्र की हैं। 80 साल हो गए, बेटा मांगना नहीं छोड़ा। अल्लाह पाक का कुरान कहता है, इज़नादा रब्बहु निदान खफिया, मेरा ज़करिया जब बूढ़ा हो गया उन्होंने दुआ नहीं छोड़ी, दुआ का अंदाज बदल लिया है। पहले लोगों के सामने भी दुआ कर लेते थे, अब चुपके चुपके से दुआ करते हैं, कहीं मेरी औलाद वाली दुआ कोई और सुनी ना ले, वो मजाक उड़ाएगा, बूढ़े को बुढ़ापे की उम्र में औलाद की सूझी है। चुपके चुपके से अल्लाह से राजो न्याज की बातें करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, एक वारस ही दे दे। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम का कमरा खोला, सामने देखा मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसमे फल पड़े हुए, कहा अन्ना लकी हादा, ए मरियम इन फलों का तो मौसम ही नहीं है, ये बेमौसमे फल तेरे पास कहां से आ गए? मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या बोला, ए बूढ़े ज़करिया, मेरा रब फल देने के लिए मौसमों का मोहताज नहीं है। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये बेमौसमे फल मुझे मेरे रब ने अता किए हैं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, तीसरा सिपारा सूरह आले इमरान है, जा पढ़ तर्जमे वाला कुरान। अल्लाह पाक ने कैसा नक्शा खींचा है। अल्लाह फरमाता है ज़करिया अलैहिस्सलाम उधर ही खड़े हो गए, कहते हैं अल्लाह पहले तो सिर्फ दुआ करता था, अब तो दलील भी लेके आ गया हूँ। अल्लाह तू वाकई मौसमों का मोहताज नहीं है, अगर तू बेमौसमा फल मरियम को दे सकता है तो मुझे बेमौसमा बेटा क्यों नहीं दे सकता? औलाद का मौसम तो मेरा भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन वाकई मरियम की बात हकीकत है, तू मौसमों का मोहताज नहीं, रब
रब्बी ला तज़रनी फरदा वअंत खैरुल वारिसीन, ऐ अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, एक वारिस दे दे। अल्लाह पाक का कुरान कहता है वहीं फरिश्ते बेटे की बशारत लेकर आ गए। ऐ ज़करिया तूने इतने साल गुजार दिए, अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह ने तुझे बेटे की बशारत दी है और तुझे मुबारक हो, तेरे बेटे का नाम भी अल्लाह ने याह्या रख दिया है। और अल्लाह कहता है इस नाम का बच्चा ज़मीन पे गुजरा ही नहीं। तो ज़करिया तूने हमारा दर इतने साल नहीं छोड़ा, हमारा दर छोड़ के कहीं और रुख नहीं किया, इधर से फिर खैर ऐसी मिलती है जैसे हमने तुझे नबूवत अता की थी, हम तेरे बेटे को भी अपना पैगंबर बना रहे हैं। पैगंबरों की ये दास्तानें, ये दुआएं कुरान पाक के अंदर पढ़िए। किसी पैगंबर ने मुश्किल वक़्त के अंदर गैबी मदद का सवाल अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं किया। एक और अल्लाह का पैगंबर है सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम, अपनी कौम को बड़ा वाज किया, बड़ा समझाया, लेकिन कौम मारती थी। एक दिन मार रहे थे, यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हो गए, इतना मारते हो, मेरा कसूर क्या है, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ भी तो बुलाता हूँ। वो मार रहे थे, बद्दुआ दी, अल्लाह ये कौम तो मानने वाली ही नहीं, इनको तबाह कर दे। जो ही ज़बान से बद्दुआ निकली, दूसरी तरफ से एक बादल उठा, धीरे धीरे बस्ती की तरफ आ रहा है। देखा यूनुस अलैहिस्सलाम ने, अजब रंगत का ये बादल आ गया, मेरी दुआ कबूल हो गई। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी जान छुड़ाई, भाग निकले। जो ही भाग निकले, बस्ती वालों ने देखा इस तरह का बादल हमने पहले तो कभी देखा नहीं, अजब इसकी रंगत है, सुर्ख इसकी रंगत है, ये पानी नहीं ये आग लेकर आया है। ये यूनुस अल्लाह का सच्चा पैगंबर था, ये अजाब आ गया, अजाब की तलाश, अजाब का इंतजार करो। बूढ़ों ने कहा, यूनुस कहता था मेरा अल्लाह बड़ी जल्दी मान जाता है, लोग नहीं मानते लेकिन अल्लाह मान जाता है। आओ फिर यूनुस की इस बात को मान लेते हैं, अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से सुलह करते हैं। सारे अल्लाह के आगे गिर पड़े, ऐ अल्लाह गलती हमसे हुई है, ऐ अल्लाह भूल हमसे हुई है, तेरे सिवा हमने तेरे पैगंबर की नाफरमानी की है, माफ़ कर दे, तेरे सिवा बख्शने वाला कौन है, आइंदा से कभी भी तेरे पैगंबर की नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह पाक का कुरान कहता है, सूरह यूनुस पढ़िए, 11वां सिपारा है, फलौला कानत करियतुन आमनत फनफाहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। अल्लाह कहता है ओ कायनात के लोगों, मेरी जमीन पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आया हुआ अजाब मैंने टाल दिया हो सिवाय यूनुस की कौम के। यूनुस की कौम ने मुश्किल वक़्त के अंदर मुझे आवाज़ ही इस अंदाज से दी थी, मुझे पुकारा ही इस अंदाज से था, मेरे आगे रोए ही ऐसे थे, मैंने आया हुआ अजाब टाल के रख दिया था। वो काफर कौम थी, उनको भी पता था मुश्किल वक़्त के अंदर पैगंबर यूनुस को नहीं पुकारना, मुश्किल वक़्त के अंदर तो आसमान वाले को आवाज़ दे दी। काफरों का भी ये नजरिया था, हमसे पहले काफर भी मुश्किल वक़्त के अंदर गैबी मदद के लिए कई काफर अल्लाह को आवाज़ देते थे, हम उनसे भी गए गुजरे हो गए। गैबी मदद के लिए हमें औरों के तो नाम बड़े आते हैं, अल्लाह का नाम नहीं आता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक स्याह रंग की खतून आया करती थी, अचानक अशार पढ़ने लगती, यौमल विशाह मिन ताजीब रब्बिना। हार वाला दिन कितना अजीब था, हार वाला दिन, उसने तो मेरी ज़िंदगी की काया ही पलट दी, उसने मेरी ज़िंदगी का अंदाज ही बदल दिया। माँ ऐशा फरमाती है, मैंने पूछा हार की क्या दास्तान है, कहा एक काफिर कौम की लौंडी थी, उन्होंने मुझे आज़ाद किया, मैं उनके पास रहने लगी। एक दिन मैं उनकी बच्ची को खिलाने के लिए बाहर निकली, उसके गले में सुर्ख मोती का कीमती हार था, मुझे पता ही न चला, वो टूट के गिर गया। चंद कदम हम आगे गई, मुझे याद आया इसका हार तो पीछे गिर गया। मैं पीछे पलटी, हार को उठाने के लिए आसमान से एक चील आई, उसने उसको गोश्त का टुकड़ा समझा, वो उठा के ले गई। मैं बड़ी परेशान हो गई कि ये गोश्त का टुकड़ा समझ के चील ले गई है, अब कौन मानेगा। मैं घर वापस आई, घर वालों ने कहा इसके गले में सुर्ख कीमती मोतियों का हार था, वो किधर है। मैंने कहा वो चील उठा के ले गई। घर वाले मजाक उड़ाने लगे, अच्छा तू हमें पागल समझती है, बड़ी सियानी चील थी, आई हमारी बच्ची के गले से उसने खोला, तुझे पता भी नहीं चला, उठा के ले गई और हमारी बच्ची के गिरेबान के अंदर कोई निशान तक न लगा।
وہ مارنے لگے، حتیٰ کہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ محلہ اکٹھا کر کے وہ گھسیٹ کے باہر لے آئے، کہا آخری وارننگ ہے تجھے، وہ ہار نکال دے، تو نے کہاں چھپایا ہے، وگرنہ سارے محلے داروں کے سامنے تیرے لباس کو اتار کے تیری تلاشی لیں گے۔ اب وہ اللہ کی بندی کہتی ہے مجھے یاد آیا وہ کافر قوم بے بسی میں اللہ کو آواز دیتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا اللہ کون ہے، یہ تھا مشکل وقت کے اندر وہ کام رکھتا ہے۔ کہتی ہے میرے ذہن میں جو ہی یہ بات آئی میں نے کہا آج میں بھی تجربہ کرتی ہوں، فوراً میں بولی اللہم برینی، اے اللہ میں تجھے نہیں جانتی تو کون ہے، تو کہاں ہے، ایک بات ضرور ہے مشکل وقت کے اندر بے بسی میں تو کام آتا ہے، اے اللہ مجھ پہ بھی بے بسی کا وقت آیا ہے، اگر واقعی ایسے ہی حقیقت ہے تو اس عیب سے اس بہتان سے تو مجھے نجات دے دے۔ کہتی ہے جو ہی میری زبان سے یہ بول نکلا میں حیران رہ گئی، سارے محلے داروں کے سامنے جو دائرے میں کھڑے ہوئے تھے ان کے سامنے وہ چیل واپس آئی اور اس نے ہار سب کے درمیان پھینک دیا۔ کافر قوم بھی مشکل وقت کے اندر اللہ کو آواز دیا کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، بے بسی کے عالم میں غیبی مدد کا سوال اللہ سے، اللہ کو پکار، اللہ ہی تیری قدر کرنا جانتا ہے، بندوں سے تیری قدر نہیں ہوگی۔ ادھر 20-30 سال خدمت میں لوگ گزار دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 40 سال خدمت کی ہے، میں نے 30 سال خدمت کی ہے، اس نے میری قدر نہیں کی، اور اس سے تیری قدر نہیں ہوگی، قدر تیری وہ کرے گا جس نے تجھے پیدا کی ہے۔ دیکھ اس بندی نے ایک دفعہ اللہ کو آواز دی، اللہ پاک نے اس کو نجات دی۔ کہتی رات کی تاریکی میں میں نے اس کو چھوڑا، کہا اس بستی کو چھوڑتی ہوں۔ راستے میں ایک قافلے کو میں نے دیکھا، ادھر سے اذان کی آواز آ رہی تھی، میں نے کہا یہ ہے کوئی اللہ کو ماننے والے، میں اس قافلے کے ساتھ شامل ہوئی۔ قافلے والے مجھے لے کر اپنے محبوب پیغمبر کے پاس آئے، ہائے ہائے میں قربان جاؤں، اس سیاہ رنگ کی خاتون نے ایک بار اللہ کو آواز دی، اللہ نے اس کی ایسی قدر کی، اللہ نے اس کو اپنے آخری محبوب پیغمبر کا دیدار کروا دیا تھا۔ اللہ کو آواز دے، اللہ ہی تیری قدر کرے گا، بندوں سے تیری قدر نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیمہ لگوا دیا، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک رات فوت ہو گئی، صحابہ نے اس کو راتوں رات جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ خاتون نہیں نظر آتی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو فلاں رات فوت ہوئی، ہم نے دفن کر دیا۔ کہا تم نے اس کو معمولی جانا؟ دلونی علی قبرہا، چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ہر ایک کی خواہش ہے میں مر جاؤں میرا جنازہ فلاں پڑھائے، میرے لیے فلاں سے دعا کروانا، میرے لیے فلاں شیخ کو بلانا۔ اس اللہ کی بندی کی عظمت پہ قربان جاؤں، وہ قبر میں دفن ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے رو رو کے بخشش کی دعا ایسے کر رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش آ رہی تھی کاش یہ قبر ہماری ہوتی، اس قدر رو رو کے آپ ہمارے لیے دعا کرتے۔ اللہ کو آواز دیجئے، مومنوں کی مسلمانوں کی تو اللہ ارجنٹ سن لیتا ہے۔ زنیرہ کی داستان تو آپ نے سنی رکھی ہوگی نا، ابو جہل کی لونڈی تھی، بڑا غصہ آیا، او زنیرہ تو میری ملازمہ ہو کے تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، باز آ جا۔ کہا نہیں یہ دین کا رنگ ہے، محمد ذیشان علیہ السلام کی محبت کا رنگ ہے، یہ اترا نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں اتار لوں گا۔ اس نے اپنے گماشتے بلائے، سلاخیں لائی گئی، آگ جلائی گئی، آگ میں سلاخوں کو آگ بنایا گیا، زنیرہ کو لٹھایا گیا اور آگ کی سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈال دی گئی۔ معاہدہ تڑپ رہی تھی، جانتے ہو نا میری اور آپ کی آنکھ میں ایک تنکا پڑ جائے کیا گزرتی ہے، اس معاہدہ کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ آگ ڈال دی گئی، تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ ابو جہل اور اس کے حواری کہہ کے لگا کے ہنسنے لگے، دیکھا زنیرہ ہمارے بزرگوں نے تیری آنکھوں کو ختم کر دی ہے، تو کہتی تھی ہمارے لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کی توحید پہ بات آئی اس نے اپنی توانائی کو جمع کیا، کہا خاموش ہو جاؤ، یہ آنکھیں تمہارے لات منات عزا کی وجہ سے نہیں گئی، ہی من امر اللہ، یہ اللہ کے حکم سے گئی ہے۔
حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ جیسے مورخ نے لکھا ہے سیدہ زنیرہ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، او ابو جہل تم میرے اللہ کی طاقت کو کیا جانو، میرا اللہ تو وہ ہے جو اب بھی مجھے نئی 2 آنکھیں دینے پہ قادر ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے ادھر سے سیدہ زنیرہ کی زبان سے یہ موتی نکلے کہ اللہ مجھے اب بھی نئی آنکھیں دینے پہ قادر ہے، اللہ نے 2 نئی آنکھیں عطا کر دی تھی۔ مشکل وقت کے اندر ایک اللہ کو آواز دیجئے۔ اب توجہ کیجئے، یونس علیہ السلام باہر انتظار کر رہے ہیں، اب عذاب آتا لیکن عذاب تو نہ آیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ضرور ہیں لیکن غیب تو نہیں نہ جانتے کہ یونس علیہ السلام نے تو اللہ سے صلح کر لی ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یونس علیہ السلام کو ادھر بھول ہوئی ہے کیونکہ کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ادھر یونس علیہ السلام نے اپنی مرضی کی ہے، کہا دین کا کام ہی کرنا ہے نا، اس بستی کو چھوڑتا ہوں، کہیں اور بستی والوں کو جا کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ ادھر سے نکلے، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی، یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، کشتی میں سوار ہوئے، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیا۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی ایک دم ہچکولے کھانے لگی، ایک دم ڈولنے لگی، سواریاں چلا اٹھی، اور ملا کیا وجہ ہے؟ نہ کوئی طوفان ہے نہ آندھی ہے، بغیر موجوں کے ہچکولے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کشتی کا ملا بولا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب طوفان کے اندر پہلے بھی کشتی پھنستی تھی، زمین والا ادھر کام نہیں آتا، آسمان والے کو آواز دو وہ نجات دے دے گا۔ کافر تھے، ان کو بھی پتہ ہے مشکل وقت کے اندر کام تو اللہ ہی آتا ہے، وہ سارے آسمان والے کو آواز دے رہے ہیں لیکن ہچکولے بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کو موت نظر آنے لگی۔ ملا کو سارے ڈانٹنے لگے، ملا کھڑا ہو گیا، کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، ہماری کشتی میں ایک وہ آدمی سوار ہے جس نے آسمان والے کو ناراض کر دیا ہے، مجھے پتہ ہے جب تک وہ کشتی میں سوار رہے گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ کون ہے؟ اٹھے، اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، ہم تو بچ جائیں، کوئی بھی نہ اٹھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ صافات، سورہ یاسین سے اگلی سورہ صافات کا آخری رکوع ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ قرآ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکے۔ کس کو سمجھتے ہو کشتیاں ڈوبنے اور تارنے والا؟ مولوی جھوٹا کہانی، جھوٹا قصہ گڑتا ہے، ہم اس کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں۔ فلاں جی مائی نے پاؤ دودھ نہیں دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ پیر صاحب کو اس پہ غصہ نہیں آیا، اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، ساری برات کو ڈبو دیا، 12 سال کے بعد تار دیا تھا۔ ادھر دیکھ، اللہ کا پیغمبر ہے، اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکا۔ جو اپنی کشتی کنارے نہ لگا سکے وہ کسی کی کشتی کنارے کیسے لگا سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی ہے، اللہ نے مچھلی کو حکم دی ہے، اے مچھلی میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس سے بھول ہوئی ہے، اس کو پیٹ میں محفوظ کر لے۔ یونس علیہ السلام گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آنکھ کھلی، گھبرا گئے، نادا دا کمانا رونے لگے، نادا دا کمانا گڑگڑانے لگے، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، ان کے دوست احباب جاتے ہیں، رشتہ دار جاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دے دی ہے؟ فنادا فی الظلمات، جا آج ہی جا کے اپنے مولانا سے پوچھ، یونس علیہ السلام سے پہلے کتنے ہی پیغمبر گزر چکے ہیں، سب کی قبریں بن چکی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی ہے؟ نہ پیغمبر کو دی ہے، نہ ولی کو دی ہے، نہ علی کو دی ہے۔ فنادا فی الظلمات، تیرے گھر میں سٹیکر لگا ہوا ہے، تیری گاڑی میں سٹیکر شاید لگا ہوا ہو، تجھے آج بھی عقیدہ توحید نہیں سمجھ آ رہی۔ یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے غیبی مدد کا سوال کس سے کیا ہے؟
اللہ سے کی، آخر میں اپنے محبوب پیغمبر کا تذکرے سے تو بات ہی نامکمل ہے۔ آپ کا تذکرہ، نبی علیہ السلام جیسی ذات بھی دنیا کی مشکلات سے نہیں بچی۔ بے بسی والا موقع آپ پہ بھی آیا ہے، آپ نے بے بسی کے عالم میں کس کو آواز دی ہے؟ یا سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں، اردو کی کتابوں میں سکول میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت پہ اپنی تلوار کو لٹکائے ہوئے آرام کر رہے ہیں، ایک دشمن آیا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، آپ کی تلوار کو اس نے اتار لیا، تلوار کی نوک سے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ نبی علیہ السلام کو بیدار کر کے پوچھتا ہے، من یمنعک منی، آج تو تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں، کون ہے جو تجھے میری اس تلوار کے وار سے روکے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بے بسی کے عالم میں غیبی مدد کے لیے کس کا نام لیا ہے؟ نہ کسی پیغمبر کا، نہ خلیل کا، نہ فرشتے کا، نہ علی کا، نہ ولی کا، کسی کا نام نہیں لیا۔ پڑھ صحیح البخاری صحیح مسلم، آپ نے 3 بار بولا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس بے بسی کے عالم میں بھی مجھے بچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ 3 دفعہ جو ہی اللہ کا نام آیا، اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری۔ نبی علیہ السلام نے تلوار کو اٹھایا، ان سے اللہ بھی کو کائنات میں آیا ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، 2 فرشتوں کو تو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھا لیا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی، میرا وزن بھاری، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 کے مقابلے میں، فرجحت علی الالف، 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا، ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں ساری کائنات کو بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ اتنی شان والے ہمارے حبیب ہیں، پھر بھی بے بسی کا وقت آیا، اللہ کو آواز دی، تلوار پھر آپ نے اٹھا لی، کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہا آپ کریم باپ کی کریم بیٹے ہیں، آپ سے اچھی توقع ہے، قربان جائیں، آپ صرف اپنوں کے لیے ہی تو رحمت بن کے نہیں آئے، آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔